آج بیسیکلی جو اپوزیشن کی پارٹیوں نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہوئی تھی، جس کو سم ہاؤ ڈیلے ہوتی رہی، لیکن آج کا جو دن تھا اس میں ڈکلیئر کیا گیا، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 3 اپریل بروز اینٹوار ووٹنگ ہوگی، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا عمران خان صاحب، وہ بار بار اعلان کر رہے تھے کہ میں کوئی سرپرائز دوں گا، میں کوئی سرپرائز دوں گا۔ تو اب نارمل جو کنٹریز ہوتی ہیں، جو قانون کے مطابق چلتی ہیں، اس میں وزیر اعظم کے پاس سرپرائز دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشن میں رول طے ہے وہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جیسے کل تو ہم نے صرف ڈیفینیشن کی تھی، اور آج کہ اس اقدام کے بعد میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، جو بنانا ریپبلک کی جو انٹرنیشنل ڈیفینیشنز کی گئی ہے، یہاں بنانا ریپبلک سے بھی ورس سچویشن ہے۔ سارے اپوزیشن کے ممبران جن کی 107 تھی، وہ آ کے بیٹھے، اور اپوزیشن جو وزیر قانون ہیں انہوں نے کچھ پرچیاں نکال کے پڑھی، اور آپ یہ دیکھیے دباؤ اور پاگل پن کہ وہ جو لیٹر ٹائپ کیا ہوا ڈپٹی اسپیکر نے پڑھا، اور آخر میں انہوں نے جو نام پیش کیا، یعنی یہ اسمبلی کا اجلاس ختم کرنے کی اور مسترد کرنے کی اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشنز کو، وہ اسد قیصر کے نام سے، جو وہاں موجود نہیں تھے اور جن کے خلاف آلریڈی جو ہے وہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشنز موو کر چکی ہوئی ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہی اعلان ہوتا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ایڈوائز پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دیتے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی اس طرح انہوں نے ایکٹ کیا جس طرح یہ سارا کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سوال کر لو اسی وقت، جی 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 تھوڑا سا جی آپ کے لیے۔ آرٹیکل جو 5 ہے جی، میں اس کی بھی ڈیفینیشن کروں گا، اس میں تو ہے نا کہ ریاست کے ساتھ وفاداری کا مسئلہ، میں ڈیفینیشن کروں گا آپ کو۔ جی۔ تو فوراً اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، کیبنٹ ختم ہو گئی، مشیران اور وزیران سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور ایک تھیٹر لگ گیا میڈیا پہ۔ اپوزیشن نے فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اب یہ اجلاس تو سپریم کورٹ نے فوری طور پر ہی منعقد کر لیا، 3 رکنی بیٹھا، تو اصولاً تو انہیں ابتدائی بحث کے بعد ایک نوٹس جاری کرنا چاہیے، یعنی ایک فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جو آج کی کاروائی ہے اس کو معطل سمجھا جائے، لیکن انہوں نے اس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے اجلاس کل کے لیے ملتوی کر لیا۔ اب یقیناً پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہ صرف کوئی ایک کرائس ہے، بلکہ بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن 1973 اس وقت پاکستان کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جس ادارے کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا اس نے بھی چیزیں ڈیلے پہ لگا دی ہیں کہ کل ہم بحث سنیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ اب اس وقت جو ہے وہ بیسیکلی ٹیکنوکریٹس یعنی سیکرٹریوں کی حکومت ہے، اور سپریم کورٹ نے آرڈر بھی جو کیا ہے
وہ سکتی دفاع کو اور داخلہ کو، اور ساتھ میں ان کو ایڈوائس کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی انلیگل آرڈر کو نہیں ماننا ہے اور کوئی انلیگل آرڈر جاری نہیں کرنا ہے. یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ سیدھا سیدھا سٹیٹس کو لگاتے کہ جو صورتحال کل تک تھی وہ جوں کی توں برقرار رہے گی. لیکن شاید انہوں نے کوئی بہتر سوچا ہو، چونکہ دوسرے کی نیت پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں اداروں کا جو رول رہا ہے، وہ رول ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوریت کے اس کمزور سے ناتواں سے پودے کو اس کی جو گردن ہے وہ ہر 2 سال 3 سال 4 سال کے اندر اندر مروڑ دی جاتی ہے، اس سسٹم کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. اور دنیا کی معروف جمہوریتوں کے اندر یہ ایک جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق تحریکیں پیش ہوتی ہیں. بعض دفعہ تحریکیں ناکام ہوتی ہیں، بعض دفعہ کامیاب ہوتی ہیں. جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ کئی ملک ایسے ہیں جن میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی بعض جگہوں پہ، جیسے اپنے حکومت تھی جی وہ بی جے پی کی ہندوستان میں، ہاں ہندوستان میں، جو پرائم منسٹر کے خلاف ایک ووٹ سے واجپئی صاحب، واجپئی صاحب کی، اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. انہوں نے اس وقت قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے تھے کچھ دن، تو وہ دیکھنا وہ تو ہوتا ہے نا کہ اور وہ امریکہ میں بھی گئے تھے، ایک کانفرنس یا کوئی ایسا معاملہ تھا، اور وہاں پہ ہمارے جو مملکت کے جو اس وقت کے وہ تھے پرائم منسٹر، وہ بیچارے یا پتہ نہیں صدر سے مشرف سے ایسے کچھ تھا مسئلہ، تو وہ سر جھکائے ہوئے اور واجپئی بڑا آکڑ کے جا رہا تھا وہاں پہ. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. نہیں، وہ تو اس وقت تو واجپئی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا تھے نا. اس وقت جو ہے وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن نہیں ہوئی تھی، نہ کامیاب ہوئی تھی. اس کے بعد تو انہوں نے کوئی دورہ جو ہے وہ سرکاری حیثیت میں کیا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جن ملکوں کے اندر رول آف لا ہوتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کی قدر ہوتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا شخص کتنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ تو حقائق ہیں کہ واجپئی صاحب کے دور میں انڈیا شائننگ کا سلوگن جاری ہوا، اس لیے کہ اکانومی بہت تیزی کے ساتھ مستحکم ہوئی، بڑی، اور جی ڈی پی بھی بڑی. لیکن وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہو گئی، یہ اپوزیشن نے جو قرارداد پیش کر کے ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیا، یہ انہوں نے غداری کر لی، انہوں نے کوئی کسی نو. انہوں نے تو شیخ رشید نے کہا کہ ہندوستان میں صف ماتم بچھ گئی ہے. وہ تو بچھے گی نا، اس لیے کہ ہر جمہوری شخص کے لیے یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے. وہاں تو وہ لوگ جو کمیونلسٹ ہیں ان کے لیے تو اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یقیناً جو بھارت کے ڈیموکریٹس ہیں، پاکستان کے جو ڈیموکریٹس ہیں، یا دنیا بھر کے جو ڈیموکریٹس ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور شیخ رشید صاحب نے بالکل درست کہا، انڈیا میں لارجلی لوگ ہیں ڈیموکریسی کو بلیو کرتے ہیں چھوٹے موٹے گروہ جو کمیونلزم اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں، لیکن جنرلی وہاں تو جو ڈیموکریٹک نامز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر، اس کا وزیر قانون، اس موشن کے اگینسٹ جو پلی لیتے ہیں، وہ 197 کے قریب جو ممبرانز ہیں، ان سب کو غدار، بیرونی قوتوں سے پیسے لینے والا اور دشمن ڈکلیئر کر کے تو ان کی وہ موشن، ان کی اس میجورٹی کو ملیا میٹ کرتے، جو ماضی میں امریتیں یا فوجی جو کو ہوتے رہے ان میں یہی ہوتا رہا.
اور ایک آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا اور روزانہ ٹی وی آن کر کے جو ہے نا وہ خطاب شروع کر دیتا، اور جو اس دوران یعنی لوگوں کو جو اس نے فریاد کی کہ باہر نکلو، جلاؤ، گراؤ نوجوانوں کو، اور مطلب یعنی اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان حالت جنگ میں آگے ہے، اور اب اس جنگ میں جس کے پاس لاٹھی ہے، جس کے پاس کلاڑی ہے، جس کے پاس کدال ہے، جس کے پاس بندوق ہے، جس کے پاس پسٹل ہے، وہ سارے لوگ نکل کے باہر آ جائیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت کو اس کی اپنی اپوزیشن جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اکثریت جو ہے وہ کھو چکا ہے، ایک میجورٹی کو اس نے کھو دیا ہے، اور اس کی اپنی پارٹی کے کئی حصے بکھرے ہو گئے ہیں، اور ایک شخص اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل اپنے ہی کارکنوں سے قربانیاں مانگ رہے ہیں۔ اب ایسے میں جو شخص ایک پارٹی، جس پارٹی کے کتنے ایک لیڈر ہوتے ہیں، چلو اسمبلی کے سارے ممبران کو جو ہے وہ آپ ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ اس پارٹی کے، جو اس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، وہ تقریباً 150 کے قریب تھے۔ باقی تو لوگوں کو جو ہے نا وہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنے 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 جہازوں میں بٹھا کے تو لا کے جو ہے وہ ان کو اسلام قبول کروایا تھا۔ لیکن جو شخص پرائم منسٹر ہوتے ہوئے 150 آدمیوں کو انٹیکٹ نہ رکھ سکے، اس ملک کے ادارے، اس ملک کا سپریم کورٹ، وہ سارے اس شخص کی پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی سٹیپ لینے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں اگرچہ ایسی تھیوریوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن دو شخص جو ہے وہ بڑے ریناؤن تھے پاکستان میں، ایک ڈاکٹر اسرار احمد اور دوسرے حکیم سعید۔ صحیح۔ ان دونوں شخصوں نے اپنے عہد کے اندر ہی، جب کہ ابھی عمران خان سیاست میں آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے تھے، تو انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک شخص جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تیار کر رہی ہے پاکستان کی تباہی اور بربادی، اور اس میں پاکستان کے کچھ ادارے بھی جو ہے وہ اس کا ہاتھ بٹائیں گے۔ آج اگر آپ دیکھیں یہ جو ریٹائرڈ فوجی جنرلز ہیں، جی وہ سارے اپوزیشن پہ یعنی یوں سمجھیں کہ ایسی لعنت ملامت کر رہے ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی 21ویں صدی کی سوگات جو ہے وہ اقتدار پہ آ گئی ہے کہ اگر اس کو اقتدار رہے سے ہٹایا گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ کوئی عصر حاضر کے امام مہدی پاکستان پہ جو ہے نا وہ نازل ہو گئے، اور جس طرح کی تقریریں میں ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے سارے کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہے، نیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ ہونے دیتے ہیں۔ کیوں ہونے دیتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں ہونے دیتے ہیں جس ملک کی بدولت وہ ارب پتی بن گئے، ان کی مراحت میں، ان کی طاقت میں، ان کی جاؤ جلا میں اتنا اضافہ ہوا، تو وہ ایسا کیوں چاہیں گے؟ ایسا یہ ہے کہ کچھ میپس جاری ہو چکے ہوئے ہیں، شاید آپ تو اس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، میں نے کبھی اس تھیوری کو اس شکل میں بائی نہیں کیا، کیونکہ کچھ پیشن گوئیاں یہ بھی ہیں کہ 2025 تک یہ ملک جو ہے وہ اس کے 4 ملک بن جائیں گے، اور اٹ از اے انٹرنیشنل کنسپریسی۔ اب جس ملک میں رولا فلا نہ ہو، شہری کو تحفظ نہ ہو، ایلیگل کڈنیپنگ جو ہے وہ ایک نارمل روٹین بن جائے، ایک پریکٹس بن جائے، مسنگ پرسنس کے ورثہ جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں، اپنے پیاروں کی تلاش میں وہ مظاہرے، جلوس، جلسے، دھرنے کر رہا ہوں، اور اس ملک کا کوئی بھی ادارہ ان کو سننے کے لیے، ان کے لیے کسی ریمیڈی کے لیے کوئی تڑپ محسوس نہ کرتا ہو، تو یہ سب جو ہے
ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی فلم کا کوئی ڈرامہ، کوئی فلم چل رہی ہے. لیکن اس فلم میں پرابلم یہ ہے کہ فلم میں بھی جو ولن ہوتا ہے نا اس کو بڑا طاقتور، چونکہ ہیرو جو ہے وہ تبھی اس کو ہیرو کا درجہ ملتا ہے فلم میں کہ جس وقت اس کے سامنے ایک طاقتور ولن کھڑا کیا جائے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی نااہل ہے کہ نہ وہ ہیرو صحیح بنا سکے اور نہ وہ ولن بنا سکے، اور لوگ پریشان اس سارے تماشے پہ. جو دانشور ہیں وہ حیرت زدہ ہیں. تو سو دیٹ اب ساری گیم آ کے کس پہ بیٹھی ہے؟ ججز پہ. ججز جو ہے وہ اس فیصلے کو اگر سٹرائک ڈاؤن نہیں کرتے اور کوئی ایک نئے راستے پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح کی وہاں چنیٹ تھی کہ بھئی کوئی ٹیکنوکریٹس، کوئی بنگلہ دیش ماڈلز، اس طرح کی چیزیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کوئی مضبوطی پروان چڑھے گی؟ اور یہ تو آج میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، آج تو پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سول وار کی طرف اس نے قدم بڑھا لیے. یہ انیویٹیبل ہے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ لوگوں کو پرووک کر رہا ہے، لوگوں کو وائلنس کی دعوت دے رہے ہیں. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں یہ کوئی شخص اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہو، ایسی زبان درازی کر رہا ہو جس کے اندر سوسائٹی میں کیاس پیدا ہو رہا ہو، فیئر پیدا ہو رہا ہو، تو ایسی سچویشنز کا سپریم کورٹ خود نوٹس لیتی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے وہ نوٹس لینے کے بجائے کہ کیوں ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جس کے پاس پرائم منسٹر کا عہدہ ہے وہ مسلسل پرووکیشنز کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ کیوں مسلسل ایک نام نہاد خط کا سہارا لے کے تو اس ملک کے اندر لا لیسنس پیدا کر رہا ہے؟ نو، اس طرف تو سپریم کورٹ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس طرف تو پاکستان کی ریاست کا کوئی ادارہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے لگتا یہ ہے کہ اس دن کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ کہیں اس ملک میں جمہوری روایات جو ہے نا وہ مستحکم نہ ہو جائیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کنسپریسی ہیں اگینسٹ ڈیموکریسی، اگینسٹ پیپل وچ، اور یہ ریجن کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ اور المیہ ہے. کیونکہ ایسے حالات میں اور جمہوریت کی بساط جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب جمہوریت کا انحصار آ کے 5-6 ججوں کے رویے پہ اس کا انحصار ہو جائے تو اس جمہوریت کا آپ مستقبل بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات شوکت صاحب کہ پہلے تو اپوزیشن کہتی تھی کہ اس بحرانوں کے سب حل جو ہے وہ ارلی الیکشنز میں ہے. جی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر پرائم منسٹر نے یہ کر دیا تو پھر تو اپوزیشن کو تو ان کی تو جو بات تھی وہ سنی گئی. عمران خان نے خود ہی وہ مسئلہ حل کر دیا. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا کہ قانون اور آئین بھی کوئی چیز ہے. یہ اپوزیشن بالکل کہتی تھی، خاص کر کے پی ایم ایل این کا جی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ اب اس ملک کے جو مسائل ہیں، جو معاشی صورتحال ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ارلی الیکشن کروائے جائیں تاکہ کوئی مستحکم حکومت آئے جو معیشت پہ، جو رول آف لا پہ اور دیگر چیزوں پہ کو توجہ دے سکے. لیکن اپوزیشن کی جو متفقہ پارٹیاں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہر ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے، تو لہذا ان اسمبلیوں کو اگر 5 سال پورے نہ بھی کرنے دیے جائیں، لیکن ایک ایسا شخص جو ان اداروں کو بھی نہیں چلنے دے رہا ہے اور ڈیموکریسی کو بھی ایک فنکشنل ڈیموکریسی نہیں بننے دے رہا ہے، تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس ہوتے ہیں.
تو بات یہ ہے نا کہ آپ نے کمپلائی کس کو کریے، جو تحریک ہے آپ نے کمپلائی اس کو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور کانسٹیٹیوشن. وہ تو ورسٹ سینیریو کے اندر بھی اپوزیشن پارٹیاں الیکشن سے بائیکاٹ تو نہیں کریں گی، الیکشن تو لڑیں گی، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروسیجر ہے کہ اگر آپ نے حکومت اسمبلیوں کو تحلیل کرانا ہے ایڈوائز بھیج کے، تو اس کے لیے بھی آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن سے ساتھ مل کے تو کچھ جو اصلاحات ہیں، کچھ جو عبوری مدت کے لیے جو حکومت ہے، چونکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ رولنگ پارٹی کنٹینیو نہیں کرتی، جیسے انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ رولنگ کوئی عبوری سیٹ اپ نہیں بنتا. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا آپ نے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بلہ بھی اور وکٹیں بھی ساری اکھاڑ کے لے کے آپ بھاگ گئے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. اچھا ایک اور جی یہ جس کو میں جس دو زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹ از ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل اور لا لیسنس کو فروغ دینے کی بات ہے. اور وہ جو کانسٹیٹیوشن جس کو پاکستان کی اکثر پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک متفق وہ ڈاکومنٹ ہے، مطلب اس کے اندر بھی جو پروسیجرز لے ڈاؤن ہیں، جو سکے ہیں، آپ نے ان کے بالکل اس کو بالکل وائلیٹ کیا، بلکہ بروگیٹ کیا. جہاں تک سیکشن 5 ہے کانسٹیٹیوشن کی، دیکھو 1 2 3 4 1 جی سے جی سٹارٹ ہوتا ہے، پاکستان کی لینڈ کو ڈیفائن کرتی ہے. اسی طریقے سے 5 جو سیکشن ہے وہ لائلٹی کو ڈیفائن کرتی ہے سٹیزن آف پاکستان کے لیے، کہ پیٹریٹک سٹیزنز کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. ان میں سے تو کوئی بھی کسی کورٹ آف لا سے کنوکٹڈ تو نہیں ہے، نہ کسی پہ کوئی غداری کا مقدمہ چلا ہے. تو آپ پورے عوام کی ایک میجورٹی کو یعنی ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ڈس لائل ہیں اپنے ملک سے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی مینٹلٹی ہے جس کو آپ لفظوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. انگریزی میں ایک ہوتا ہے سکھ مینٹلٹی، یہ اس سکھ مینٹلٹی کا اظہار ہے. اور یہ ٹاپ ٹو باٹم، اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے خود ایم این ایز کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ سپیکر جو ہے، چونکہ جو اصل نیشنل اسمبلی کا سپیکر ہے، شاید اس نے انکار کر دیا کہ میں اس طرح کی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جو کانسٹیٹیوشن کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو. اور جب اپوزیشن کو کچھ گنسن ہوئی کہ میں بھی کہ اسپیکر کوئی اس طرح کی کوئی ڈیلے کرے یا کوئی چیز کرے، تو اس لیے انہوں نے اس کے خلاف بھی موشن وہ کر دی. لیکن یہ کوئی ان کی نو کانفیڈنس موشن کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ اس نے جب انکار کر دیا تو انہوں نے شیر شاہ سوری کو، یہ اب شیر شاہ سوری ہے نا آج کے فاتح، تو یہ کیا قاسم سوری نام ہے ان کو، قاسم سوری قاسم سوری نا. تو آج کے فاتح جو ہے نا، اور یہ تو اس کو مبارکباد تو بنتی ہے نا جی، کہ یہ کام ہمیشہ فوجی جنرل کیا کرتے تھے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو معطل کر کے. پریزیڈنشل رول لگاتے تھے یا براہ راست اقتدار سنبھال کے مارشل لا لگا دیتے تھے. یہ کام آج ایک نرالا ہوا ہے کہ جو کسٹوڈین آف دا اسمبلی ہوتا ہے، جو کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس نے ہی وہ کام کیا ہے جو تاریخ میں اس سے پہلے کسی اسپیکر نے، کسی ڈپٹی اسپیکر نے نہیں کیا. یہ ایک نئی تاریخ میں ایک نیا واقعہ ہو گیا. اور پھر وہ ججز جن کا حلف ہی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، انہوں نے بھی
اس کو آج ہی وہ کرو، یا تو اس کے فیصلے کو کہو کہ ریٹیفائی کرو کہ بالکل درست فیصلہ کیا قانون کے مطابق، اور الیکشن جو ہے وہ منعقد ہونا چاہیے، اور اس بحران کا واحد یہی حل ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ جو قانون کی منشا ہے اس منشا کے مطابق فیصلے کرو۔ یعنی یہ ججز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہاں لاشیں نہ گریں اس وقت تک ان کو سکون نہیں آئے گا، ورنہ آج ان کو کوئی سخت آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا جو کانسٹیٹیوشن کی تعبیر و تشریح میں اور رول آف لا کو انشور کرنے میں معاونت کرتا۔ انہوں نے تو اس استدعا کو مسترد کر کے تو ایک طرح سے سوری سب کے فیصلے کی تائید کر دیے۔ اب کل اگر حالات یا ادھر ادھر سے دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں، لیکن آج جو ان کا اپنا مائنڈ تھا وہ کچھ بھی نہیں رہا۔ اب رات کو ان سے کیا فونوں پہ باتیں ہوں گی، کیا اس کے بعد وہ جو فیصلہ لیں گے اس فیصلے کو قانون کی منشا نہیں بلکہ کوئی وہ کیا غیبی طاقتوں کا پریشر ہوگا، تو ڈیفینیٹلی فیصلہ جو آئے گا اس میں تو قانون کا سہارا تو لینا ہی پڑے گا۔ لہٰذا یہ بہت ہی سیڈ ڈے ہے فار آل ڈیموکریٹک فورسز، ناٹ فار می، بلکہ جو لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، جو دوسرے ملکوں کے کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے اختیارات کو آنر کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے یہ ایک سیڈ ڈے ہے۔ اور وہ لوگ جو اس ریاست کے پورے وجود کے انکاری ہیں، آج ان کے بیانیے کو فتح نصیب ہوئی ہے، ان کو بھی مبارک، اور پاکستان کی غیر جمہوری قوتوں کو بھی مبارک۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں۔ آج ایک اور بات بڑی ہوئی ہے جی جی، جو سرور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی نا، ہاں جی 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 جی، کہ مجھے کیوں اٹھایا، پھر آخر میں نے کہا جی کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا سب سے بڑی عالمی سازش تھی۔ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ جو بیانیہ ہے نا سرور صاحب کا، میں نے ان کی بھی ایک پریس کانفرنس سنی ہے، اس کو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اور وہ پرویز الہی نے بالکل درست کہا کہ 4.5 سال تو گورنرشپ کے مزے لیتے رہے اور چسکیاں بھی لیتے رہے، کبھی کبھی کچھ اختلافی باتیں کرتے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کل جب ان سے ایک انکانسٹیٹیوشنل، یعنی کانسٹیٹیوشنل سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی چیف منسٹر گورنر کو استعفیٰ دیتا ہے تو وہ گورنر کو مخاطب کرتا ہے، کیونکہ ریزولوشنز آف پروونشل اسمبلی میں اختیار ہے کس کا؟ گورنر کا، جو ایڈوائز اس کو کی جاتی ہے مرکز کی طرف سے۔ جو استعفیٰ انہوں نے وصول کیا وہ اس استعفے میں تو مخاطب کیا ہوا تھا پرائم منسٹر پاکستان، پہلی اللیگلٹی، یعنی یہ اتنے طاقت کے نشے میں اندھے ہیں کہ یہ جو استعفیٰ وہ بس زبانی کسی نے کہہ دیا اور کسی نے کہا کہ منظور کرنا ہے، تو ان نے یہ دیکھے بغیر کہ اس استعفے کو میں منظور کرنے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہوں جو پرائم منسٹر پاکستان کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو رات 2 بجے بنگالہ میں تھے۔ دوسری بات یہ کی ہے، اب آپ دیکھیے تماشا دیکھیے کہ پھر یہ منظور کر کے جب کارروائی کے لیے وہ جو سیکرٹری ہے، لا سیکرٹری، اس کو کرتے ہیں، وہ بھی نوٹیفیکیشن وہ نوٹیفائی کر دیتا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل ایک سکم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے بنی گالا بچایا تو مجھے وہاں اس نے یہ کہا تو پرویز خٹک نے یہ دھمکی دی تو فلانے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی تم لا بائنڈنگ سٹیزن ہو، برطانیہ نے کوئی آپ کی اگر کوئی تعلیم و تربیت کی ہے تو اس کا آپ کہیں کہ بھئی کانسٹیٹیوشن میں یہ پروسیجر ہے،
اور اگر آپ یہ پروسیجر اختیار نہیں کرنا چاہتے تو آپ ریزائن کریں. اب سارے انلیگل کام کرنے کے بعد جس وقت وہاں سے آپ کو سیک ہونے کا آرڈر ملا اور آپ کی جگہ دوسرا گورنر, تو آپ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے. اور اب تو اس کو کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا روٹی. سرور صاحب نے برطانوی پارلیمنٹیرین رہا ہے, ہم سوچتے تھے کہ برطانیہ سے انہیں کچھ سیکھ سوکھ کے تو کیا ہوں گے, کچھ نہ کچھ ریفارم ہیں, کوئی بہتر گورننس میں کوئی رول ادا کریں گے. نو, وہ اپنے پروٹوکول اور اپنے وہ کاموں کے لیے فون کرتے رہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنر کا کیا کام ہے کہ وہ کسی ضلعی انتظامیہ کو, آپ نے تو مرکز کے مفاد, یعنی گورنر جب مرکز نمائندہ ہوتا ہے تو وہ مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے, اس نے دیکھنا ہوتا ہے یعنی مرکز کے انٹرسٹ کو, فیڈریشن کے انٹرسٹ کو, کہ صوبے میں وہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں. اور اگر کوئی انلیگل کام ہو رہا ہے یا کوئی رشوت یا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے, تو دین آپ سمری بنا کے تو آپ پریزیڈنٹ کو بھیجیں اور چیف جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کو کریں. وہ کام تو آپ نے کیا نہیں, آپ تو ایسے کان گوشیاں کرتے رہے کہ جی وہ یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو اپائنٹمنٹ ہو. تو آج آپ کو لگا کہ جناب روزدار صاحب جو ہے وہ ڈی سی اور ایس پی کی اپائنٹمنٹ میں بھی پیسے لیتے ہیں, تو جس وقت لے رہے تھے تو اس وقت انڈر پروٹیسٹ اگر یہی کہہ کے تو آپ باہر آ جاتے تو آپ کی عزت کچھ تھوڑی زیادہ ہوتی. اس لیے ٹھیک جناب. ان کے اس بات کو تو بائی کرنا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کے بھوکوں کو جو ہے نا وہ تحفظ دینے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے جناب, ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہمارا پورا. تھینک یو. محترم ناظرین سامعین, آپ نے سن لیا. بات یہ ہے کہ ہم تو ویسے ہی وہ عذرا تعفن نہیں کہتے تھے, حالات دیکھ کے کہتے تھے کہ بنانا ریپبلک. تو آج وہ پتہ نہیں, پھر ہم بھی ابھی کل سے پشین گوئیاں شروع کر دیں. کل ہم نے یہ بات کی تھی اور آج وہ میرا 12 گھنٹے سے پہلے ہی وہ کام ہو گیا. کل ہم نے صرف ڈیفینیشن کی تھی کہ بنانا ریپبلک ہوتی کیا ہے. تو افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, ہم کبھی بھی کسی اور کل ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ غیبی طاقتیں ہیں, ورنہ کوئی شخص جو ہے اگر جہاں کہیں رول آف لا ہو اور عدالتیں ہوں اور یہ سب کچھ ہو تو وہ اس طرح نہیں کر سکتا. یہ کچھ وہی بات ہے. ڈیزائن کل تو بینر بھی لگے تھے نا اسلام آباد میں. ہاں, کل تو ماشاء بینر اللہ لگے تھے اسلام آباد میں کہ مارشل لا آنا چاہیے, اپوزیشن نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, اللہ حافظ کہتا ہوں, کل پھر ملیں گے.